گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے جو آج میں اعلان کرنے والا ہوں. 94%. مگر بات صاف کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے قوم سے. نہ ہم نے پہلے کبھی کی، نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے. یہی نواز شریف نے ہمیں سکھایا ہے. یہ جو گھریلو صارفین ہیں 94%، ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر. اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری، عام صارف جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2.5 کروڑ یہ کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، 94%، اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی. 50 ارب روپے. اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے. تو یہ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے. ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. عوام کا بھی خیال رکھا، غریب عوام کا، عام آدمی کا. اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا. ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور فنڈز کا بھی بجٹ سے نکال کے اس کا انتظام کیا ہے. یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا، کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں اور خزانے میں اس کا نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی دھیلا رکھا گیا، اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا. اور اللہ کے فضل سے آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ریاست کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور سیاست کو ہم نے تباہ کیا. ہمیں اس سے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے. تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں. اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ. 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ. اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یقیناً موسم بدلے گا، شدید گرمی کی جو اس کا تپش ہے. دیکھیے بجٹ جو ہماری ایک ضرورت تھی ملک کی کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنا تھا، اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے. وہ ہماری ایک مجبوری ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے ایمانداری سے اور خلوص دل سے اور قربانی اور احسار سے ہم نے محنت کی شبانہ روز، اور جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اب یہ واپس فائدہ لوٹائے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو صاحب حیثیت جو ہیں، اشرافیہ جو دولت سے مالا مال ہیں، آج ان کا وقت آ گیا کہ وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں. اور ساتھ صنعت و حرفت اور زراعت کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی. بچت ہم کریں گے. ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی. FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. پرسوں میں کراچی میں تھا، وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی. اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ $5 ارب کا فریٹ
یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں، $5 ارب خرچ کیا جاتا ہے، $5 ارب۔ یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن بات یہ ایسی ہے کہ $5 ارب کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو کل ہم نے اس باب کو ختم کیا اور وفاق نے اور بلوچستان کی حکومت نے مل کر ان 28,000 ٹیوب ویل کنیکشن کو کاٹنے کا فیصلہ کیا اور ان کو شمسی توانائی سے چلانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جس کے اوپر 55 ارب روپے خرچ ہوں گے اور 70% وفاق برداشت کرے گا اور 30% بلوچستان کی حکومت برداشت کرے گی۔ نتیجتاً سالانہ جو 70، 80 یا 90 ارب روپیہ خسارہ ہوتا تھا اور وفاقی یعنی قومی خزانہ برداشت کرتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور سستی بجلی شمسی توانائی وہ پیدا ہوگی اور کسان کی جو لاگت ہے اس میں بے پناہ کمی آئے گی۔ یہی ماڈل انشاءاللہ ہم اب پاکستان کے باقی صوبوں میں، جہاں پر تیل سے، یہ تو بلوچستان میں تو اپنا سرکاری جو کنیکشن ہے کیسکو کا، اس سے یہ ٹیوب ویل چلتے تھے، پاکستان میں 10 لاکھ ٹیوب ویل ایسے ہیں جو تیل سے چلتے ہیں، اور اس تیل کی جو قیمت ہے سالانہ امپورٹڈ آئل وہ $3.5 ارب ہے۔ اب اندازہ کریں کہ $3.5 ارب کی لاگت سے اور ہمارے قومی خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج بہت محدود ہے۔ تو اس کو ہم نے اور میں نے اور ہماری کابینہ کے جو آنریبل ممبر سے مل کے آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بتدریج یہ تیل پر چلنے والے 10 لاکھ ٹیوب ویلز، ان کے لیے ایک بزنس ماڈل بنانا ہے، اور اس کے تحت ان کسانوں کو ہم قرضے لے کے دیں گے، اس میں وہ کتنا حصہ ڈالیں گے، کتنا بینک قرضہ دے گا، اور سود جو ہے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا، یہ بزنس ماڈل بنا کر ہم جلد سے جلد ان 10 لاکھ جو ٹیوب ویلز تیل پہ چلتے ہیں ان کو شمسی توانائی پہ لے کے آئیں گے۔ کیونکہ آج دنیا میں جو شمسی توانائی ہے، سولر انرجی، وہ یعنی کم ترین قیمتوں پر آج وہ مہیا ہے، اور اس سے آج پاکستان جیسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعاؤں سے مالا مال کیا ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے اور یہ ایک بوجھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس بجٹ میں یقیناً ٹیکسز لگے ہیں، اور جو اشرافیہ ہے، جو امراء ہیں، ان کے اوپر ٹیکس بعض نئے ایریاز میں پہلی مرتبہ لگا ہے۔ مثال کے طور پر جو یہ زمین کے لینڈ ڈیولپمنٹ کے جو کاروبار کرتے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ سرمایہ کاری نہ وہاں پر وہ سارا سال وہ سرمایہ کاری رہتی ہے اور زمین کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ بیٹھے بٹھائے منافع ہوتا ہے، نہ کوئی پروڈکشن پیداوار، نہ ملازمتیں، نہ کچھ اور پھر منافع کما کر کہاں لے جاتے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 100 ارب روپے آمدن کی توقع ہے۔ مگر اسی حوالے سے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہے، جس کے اوپر ایک انہوں نے
جائز طور پر انہوں نے ایک اپنا احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بس ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں ٹیکس دینے کے لیے جن کے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور وہ کروڑوں اربوں ڈالر لے جاتے ہیں؟ ان کے بارے میں کبھی کسی حکومت نے سوچا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے، جو کہ ان کو کیا کہتے ہیں، ریل اسٹیٹ بزنس، یہ فرسٹ ٹائم ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے. میرے نزدیک ابھی اور لگنا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کی اور تیاری کریں گے، کیونکہ یہ وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے جہاں پر یعنی یہ کہہ دینا 40 جناب صنعتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنا عمل پیرا ہوتی ہیں، سیمنٹ لگتا ہے اور بجلی لگتی ہے، اسٹیل لگتا ہے، فلاں ہوتا ہے، لکڑی لگتی ہے. بھائی پھر کریں، ڈیولپ کریں. آپ تو زمین رکھ کر اس کے اوپر سٹہ بازی کرتے ہیں اور بیٹھے بٹھائے زمینوں کی قیمتیں دگنی تگنی ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ سیلڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا تو ان کا یقیناً، اور پھر جو بجلی کے جو نرخ ہیں ان کی ری بیسنگ ہوئی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر ضرورت پڑے گی تو میں یہاں پر پاور منسٹر موجود ہیں اور سیکرٹری پاور بھی موجود ہیں، فائنانس منسٹر موجود ہیں، ایم ایس ہیں، سیکرٹری ایف ایس، وہ اس کو مزید تفصیل بیان کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یقیناً جو سب سے نیچے جن کو ہم پروٹیکٹڈ کہتے ہیں سیگمنٹس، جو کہ سب سے کم غریب لوگ، عام آدمی بجلی کا جو بل 100 یونٹ یا 200 یونٹ دیتے ہیں، ان کو ہم پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کہتے ہیں. ان کے بھی نرخ بڑھے تو یقیناً پورے ملک میں ایک صدائے احتجاج بلند ہوئی.